بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امت محمدیہ کے لیے ایک بڑی آزمائش وحشی اور درندہ صفت قوم کے خروج کی ہے، جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں اس فتنے کی خبر بڑی تفصیل کے ساتھ دی ہے۔ یہ وہ وحشی اور درندہ قوم ہے جس کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ اس کی خبر نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، بلکہ انجیل میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، جسے گوگ ماگوگ کہا گیا ہے۔ دراصل یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافز کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملہ کیا کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں، اور اگر انہیں پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو وہ تباہی مچا دیں گے اور لوگوں کی معیشت تباہ کر ڈالیں گے۔ ان میں سے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی 1000 اولاد نہ دیکھ لے۔ ان کے چہرے تہ بدہ ڈھال کی طرح ہیں۔ یہ لوگ لمبے قد کے صنوبر کے درخت کی مانند ہیں۔ ان میں سب سے لمبا شخص 3 بالش تک کا ہوتا ہے۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں انہیں کھا جاتے ہیں۔ یہ موسم بہار میں اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہیں۔ ہزاروں سال قبل اس زمین پر ایک اللہ کے نیک بندے کی حکومت تھی، جنہیں ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو زمین کے ایک بڑے حصے پر سلطنت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے مشرق اور مغرب کا سفر بھی کیا تھا۔ مورخین کے مطابق ذوالقرنین کے نام سے قرآن مجید میں جس شخص کا ذکر آیا ہے، دراصل وہ ایران کا عظیم بادشاہ خورس تھا، جسے سائرس اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان اور مغولستان کے علاقوں سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 عظیم پہاڑوں کے درمیان میں آباد تھا، اور پہاڑ کے اس طرف یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی اور کہا کہ یہ قوم بار بار ان علاقوں میں حملہ کر کے فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا ذوالقرنین نے اس سرکش قوم کی حفاظت سے ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی۔ یہ دیوار تانبے سے بنائی گئی تھی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے حفاظت کرے گی، لہٰذا ہر چیز فنا ہو کر رہتی ہے۔ ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے۔ وہ ہر ٹیلے سے گزرتے ہوئے آئیں گے، ان کے اگلے افراد بحر کبریا سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بیل کا سر تمہارے موجود 100 دیناروں سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ خون لگا کر دوبارہ واپس زمین کی طرف بھیجے گا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا ہے، جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں۔ جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعاعیں نظر آتی ہیں۔ اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے، چلو باقی کل توڑیں گے، تو اگلے دن اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا، تو اس دن جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا، چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے، تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوسرے دن دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ یوں وہ دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ دیوار توڑنے کے بعد یہ زمین میں خوب قتل و غارت کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جس سے یہ فوراً مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا، پرندے ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا وہیں پھینک آئیں گے۔ یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مورخین اور محققین کے مطابق سرزمین کاف میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جہاں جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ دریال ہے۔ یہاں ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، جبکہ کچھ مورخین دیوار چین اور دیوار ترمس کو دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں۔ یہ تمام نظریات قیاس اور اندازوں پر مبنی ہیں۔ دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی ہے اور کہاں واقع ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور وقت مقررہ پر اس دیوار کو یاجوج ماجوج توڑ کر نکل جائیں گے۔